بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے متعلق قرآن و حدیث میں جہاں بڑے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، وہیں پر قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے متعلق بڑی سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا اب تم چکھو اس کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اس آیت کے اندر 3 اعضاء کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، پیشانی، پہلو اور پیٹھ کا ذکر کیا گیا۔ ویسے تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا پورا جسم ہی داغا جائے گا، لیکن ان 3 اعضاء کا جسم اس وجہ سے خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جب کوئی فقیر آدمی، کوئی مسکین کسی بخیل آدمی کے دروازے پر، اس کی چوکھٹ پر آتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، تو یہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں، پھر وہ نظریں چرا کر اگل بغل میں جھانکنے لگتا ہے، اس کے بعد پیٹھ پھیر کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان 3 اعضاء کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، ورنہ پورا جسم ہی داغا جائے گا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو، جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال دیا، پھر وہ اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اس کا مال اس کے پاس گنجے زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، جو کہ سانپ کے انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ وہ آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور چیر دے گا، اور اس سے کہے گا کہ میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ تو اس طرح کی وعید قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ فکر کرے۔ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس میں سے صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے، 40واں حصہ ادا کرنا ہے۔ پورا مال دینے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ اپنے مال میں سے جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مال سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔